ایک ایسی بلند ترین مینار جسے بنانے کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ آسمان سے خدا سے جنگ کرنا، لیکن جنہوں نے اسے تعمیر کیا پھر ان کا حشر کیا ہوا؟ اس مینار کے اندر ایسی کون سی پل اسراریت دفن تھی جس کی تلاش 19ویں صدی میں کی جا رہی تھی؟ کیا اس مینار کی پل اسراریت کی وہ کڑی کیا آج کے دور سے جڑی ہے؟ عراق کا شہر بابل سمیری، یہودی، عیسائی اور مسلمان اقوام کی عظیم تاریخ اور ثقافت کا امین رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی عراق کے شہر ار میں پیدا ہوئے تھے۔ بابل ہی بخت نصر کا دارالخلافہ رہا، جہاں پر اس نے یہودیوں کو غلام اور قیدی کی حیثیت سے لایا اور انہیں لمبے عرصے تک اسیر رکھا۔ اس قدیم تہذیب کا صدر مقام اسیریا تھا۔ یہیں سے بابل اور نینوا کی تہذیب پروان چڑھی۔ عراق کے ریت کے ٹلوں کے نیچے قدیم تہذیبیں آج بھی دفن ہیں، جن کی دریافت نے آج انسانوں کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔ اب تک دریافت ہونے والے آثار اور کھنڈرات کی وجہ سے سمیری تہذیب کو ماہرین نے دنیا کا سب سے قدیم ترین تہذیب کہا ہے۔ شہر بابل کے کھنڈرات، محل کے نواترات اور زیورات، اشوری بادشاہ کے حنوط شدہ لاشیں، ان کے دفن کیے گئے جواہرات، بابل کا کنواں اور بابل کا مشہور زمانہ قبالہ جادو قدیم نے اس شہر پر اسرار اور دلچسپ بنا دیا ہے۔ انہی پل اسرار اور تاریخی تعمیرات میں بابل کا مینار سر فہرست ہے۔ بابل کا برج یا مینار قدیم تہذیب کی یادگاروں میں سب سے اونچی عمارت تھی۔ اسے کس بادشاہ نے تعمیر کیا اور یہ کون سے سن میں تعمیر ہوا، اس بارے میں تاریخ مکمل طور پر خاموش نظر آتی ہے، لیکن دنیا کی مختلف مذہبی کتابوں میں اس عمارت سے متعلق بہت سی معلومات ملتی ہیں۔ یہ تمام کتابیں بابل کے اس مینار کو انسان کے غرور و تکبر اور اس کے خدائی کے دعوے کی علامت قرار دیتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس بادشاہ کو دعوت دی تھی وہ نمرود تھا، اور یہ وہی نمرود ہے جس نے غرور و تکبر میں آ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی سزا دی تھی۔ عہد نامہ قدیم کے بابل پیدائش میں مینار بابل کا ذکر کچھ یوں ملتا ہے کہ طوفان نوح کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں سے انسانوں کی نسل پروان چڑھی، ان کے بچے ہوئے اور ان کے بھی سینکڑوں اولادیں ہوئیں۔ زمین میں بہت سے لوگ ہو گئے اور سب لوگ ایک ہی زبان بولا کرتے تھے۔ حضرت نوح کے بیٹے حام کے خاندان میں ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام نمرود تھا۔ وہ ایک قوی ہیکل اور جری بہادر شخص تھا جو ملک صغار بابل اور اکاد کے علاقوں کا بادشاہ بنا۔ نمرود ایک ظالم اور جابر بادشاہ تھا اور یہ جانوروں کا شکار کیا کرتا تھا۔ نمرود ہی وہ پہلا بادشاہ تھا جس نے خود کو خدا کہلوایا تھا اور خدائی کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ نمرود لعین نے اپنی سگی بہن سے ہی شادی کی تھی جس کا نام عیشتا تھا۔ یہ وہی عیشتا ہے جس کی یوم پیدائش پر آج بھی عیسائی جہالت کی بنیاد پر اشترکہ کا تہوار مناتے ہیں۔ نمرود کی حرکتوں کی وجہ سے خدا نمرود سے ناراض تھا۔ نمرود یہ چاہتا تھا کہ سارے لوگ ایک ہی جگہ بس جائیں تاکہ پھر وہ ان پر حکومت کر سکے۔ اس لیے پھر اس نے لوگوں سے کہا کہ ایک شہر بناؤ اور اس میں ایک بڑا سا مینار تعمیر کرو، لیکن خدا یہ نہیں چاہتا تھا کہ سارے لوگ ایک ہی جگہ رہیں، وہ یہ چاہتا تھا کہ لوگ پوری زمین پہ پھیل جائیں۔ لیکن لوگوں نے خدا کی بات نہ مانی۔ انہوں نے کہا چلو آؤ ہم اپنے لیے ایک شہر بنائیں اور اس میں ایک بلند مینار بنائیں جس کی چوٹی آسمان جتنی اونچی ہو۔ نمرود یہ چاہتا تھا کہ اس مینار کو دیکھ کر لوگ اس کی تعریف کریں، وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ خداوند کی تعریف کریں۔ لہٰذا اللہ نے ان پر ایک عجیب و غریب عذاب بھیجا، جس عذاب کی وجہ سے وہ لوگ الگ الگ زبانیں بولنے لگے۔ جب وہ آپس میں باتیں کرنا چاہتے تو ان کے منہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی الگ زبانیں نکلتی، الگ باتیں کرتے۔ اب وہ لوگ ایک دوسرے کی باتیں کو سمجھ نہیں پا رہے تھے، لہٰذا شہر میں گڑبڑ مچ گئی اور شہر کا سارا نظام درہم برہم ہو گیا، اور اس لیے ان کے شہر کا نام بابل رکھا گیا۔ لفظ بابل کا مطلب ہے گڑبڑ۔ اب مینار کا کام روک دیا گیا اور پھر بہت سے لوگوں نے بابل کو چھوڑ دیا اور وہ دوسری جگہوں پر جا کر رہنے لگے۔ جو لوگ ایک جیسی زبان بولتے تھے وہ مل کر ایک جگہ بس گئے۔ مینار بابل شہر کا مقدس ترین مقام شمار ہوتا تھا۔ یہ مینار بہت بڑے احاطے اور وسیع مینار تھا اور یہ کافی دور تک پھیلا ہوا تھا۔ اس کے آس پاس چھوٹے چھوٹے معبد تھے جن میں بت رکھے ہوتے تھے۔ مینار ہر سمت میں 228 فٹ اونچا تھا اور اس مینار کی چوٹی پر 48 فٹ اونچی ایک عبادت گاہ تھی
जिसमें मरदूद देवता का एक बुत जो हीरे जवाहरात से भरा हुआ था। इबादतगाह की दीवारों पर सोने की पत्रियां जड़ी थी, जिसे नीले रंग के रोगनी ईंटों से तामीर किया गया था। जब मीनार की चोटी पर धूप पड़ती तो पूरा बाबिल शहर उस मीनार से निकलने वाली रोशनी से जगमगा उठता था। बाबिल के इस मीनार का जिक्र अबरानी और ईसाई दोनों सहीफों में मिलता है। ईसाई सहीफों में बाबिल शहर को शरीर शहर के तौर पर पेश किया गया है, जो बुराई, फिस्को, फजूर, जिना और अयाशी का मरकज था। शहर के मरकजी चौक में जादूगरों और साहिरों की सैकड़ों दुकानें थीं, जो इस बात को जाहिर करती हैं कि बाबिल के लोग किस कदर जादू और तिलिस्माती अमल में महारत और दिलचस्पी रखते थे। शाम होते ही शहर के मकानात कंदीरों से जगमगा उठते और मीनारे बाबिल से ऐसी रोशनी निकलती कि पूरा बाबिल शहर रोशन हो जाता। बाबिल के चौकों में हजारों बाजारी औरतें बरहना हालतों में मुसाफिरों और राहगीरों की दिलगिरी का सामान किया करती थीं। बाबिल के लोग बुतप्रस्त और मुशरिक थे। उनका सबसे बड़ा देवता बलमर्दुक कहलाता था। उरियानियत और बेहयाई बाबिल में इस कदर आम थी कि देवताओं के मंदिर दरअसल फहाशी के अड्डे हुआ करते थे, जहां पर कंवारी लड़कियां जाकर अपनी दोशीज़गी का दिया देवताओं के नजर करती थीं। तारीख के हवाले से शहर बाबिल का ये मीनार बादशाह बुख्त नसर के जमाने तक मौजूद था, जबकि बहुत से मौरखीन उसे एक रसदगाह भी ख्याल करते हैं, जहां से कायनात पर फैले हुए एक अजरान फलकी पर नजर रखी जाती थी। माहिरीन आसार का मानना है कि बाबिल का मीनार इतना ऊंचा नहीं था कि उस पर चढ़कर आसमान तक जाया जा सके, और इतना ऊंचा मीनार बनाना भी नामुमकिन है। तिलमूद, द बुक ऑफ जशिर और बाबिली किताबों से ये पता चलता है कि इस मीनार को बनाने में इबलीस ने नमरूद की मदद की थी, और इबलीस ने ही नमरूद और इसके जादूगरों को हर मुमकिन जादू सिखाया था, जिसकी मदद से आसमान पर चढ़ा जा सकता था। चूंकि आसमानों पे अल्लाह की इजाजत के बगैर कोई भी चढ़ नहीं सकता, यानी लूसीफर यानी कि इबलीस ने नमरूदियों को भी यही धोखा दिया, जिसका वो शिकार होकर अजाब इलाही में मुब्तला हो गए। दरअसल नमरूद के वो साहिर और जादूगर कोई और नहीं बल्कि उसी जमाने के शैतानी तंजीम थे, जिसे आज हम इल्यूमिनाटी और फ्रीमेशन के नाम से जानते हैं। फ्रीमेशनरी में इस मीनार को इंसानों की अजीमुशान दरसगाह और पार्लियामेंट कहा जाता है, लेकिन हकीकत में ये इस जमीन पे फ्रीमेशंस का सबसे पहला लोश था। एक थ्योरी के मुताबिक जदीद साइंस, जिसे वर्म होल्स कहती हैं, ये वही बाबिल का जादू है जिसे यहूदी कबालिस्ट और फ्रीमेशंस को पूरी दस्तरस हासिल थी, और यही वर्म होल्स बाबिल के मीनार पर बनाया जा रहा था। वर्म होल्स के मुतालिक ये वही थ्योरी है कि इसमें फासला मुड़कर मुख्तसिर हो जाता है